اللہ کے فضل سے پہنچتا ہے۔ اب یہ محفل سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں پیران پیر حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی کی یاد میں منائی جا رہی ہے، تو اس کا ریکارڈ بغداد شریف میں پہنچ رہا ہے۔ فرشتے جا کے بتاتے ہیں کہ آپ کے غلام جو منازل جو مرتبہ اللہ نے آپ کو دیا وہ اس کا تذکرہ کر رہے اور اللہ کا ذکر کر رہے۔ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے، سننے والا سبحان اللہ کہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو عبد القادر کے نام سے موسوم ہیں، نام عبد القادر ہے، پیدا ایران میں ہوئے ہیں، جیلان ایران کا قصبہ ہے، اور علم حاصل کرنے کے لیے بغداد شریف جاتے ہیں۔ جس طرح آج کل لندن ہے، اس وقت بغداد شریف بہت بڑا سٹی تھا، شہر تھا علم کے حوالے سے۔ حسنی حسینی سید علم حاصل کرنے کے لیے بی بی صاحبہ آپ کو بغداد شریف بھیجتی ہیں۔ پھر سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظاہری علوم پہ دسترس حاصل کی۔ دسترس حاصل کرنے کے بعد جب آپ کو اذن ہوا کہ آپ تبلیغ دین کریں، تو دوران تقریر یعنی پہلے ہچکچاہٹ تھی۔ آپ فرماتے ہیں، آپ کی سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ابھی واز شروع نہیں کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خواب میں تشریف لائے، مولا مرتضیٰ آپ کی خواب میں تشریف لائے، آپ کو اجازت عطا فرمائی اور لعاب دہن آپ کے منہ مبارک میں ڈالا، اور پھر یہ عالم تھا کہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور جب اپنی جامع مسجد میں واز کرتے تو لوگوں کی جانیں نکل جاتی۔ ایسا پر اثر واز تھا آپ کا، ایسی تقریر تھی آپ کی کہ لوگ جوک در جوک ایمان بھی لاتے، اور لوگ جو ہیں وہ جوک در جوک اسلام بھی قبول کرتے، اور عالم یہ ہو گیا کہ لوگوں کی جانیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ وجہ کیا تھا؟ وجہ یہ تھی کہ دین کا درد تھا اور عمل انتہا پہ تھا۔ یہ ہیں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ہم یاد مناتے ہیں۔ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مریدی لا تخف فاشم فائنی عزوم قاتل عند القتالی عبد القادر المشہور و اسمی وجدی صاحب العین الکمالی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میرے مرید ہیں ان کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ العزیز بغیر توبہ کیے نہیں مریں گے، اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید جو ہے وہ درود پاک پڑھے گا۔ اس کو بند کر دے، بند کر دے سارا۔ میرے دوستو، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید توبہ کیے بغیر نہیں مرے گا، اور میرا مرید جہنم میں نہیں جائے گا، دوزخ میں نہیں جائے گا۔ حضور غوث اعظم کا مرید۔ پھر آپ فرماتے ہیں اگلی بات جو ہے وہ بڑی پتے کی بات ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید باوضو رہتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید فرائض تو درکنار، چاشت اشراق بھی نہیں چھوڑتا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید مکمل شریعت کا پیکر ہوتا ہے، اور جو گناہ گار مرید ہیں ہمارے جیسے جو نماز بھی نہیں پڑھتے اور جو ہے وہ شریعت پہ مکمل عمل بھی نہیں کرتے، لیکن یاد رکھیے ہم بھی تو مرید ہیں۔ یہ نہیں کہ مریدی ختم ہو گئی، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ جب بندہ اپنے مرشد سے جڑ جاتا ہے تو خدا کی قسم اس پہ شریعت کی بہار آ جاتی ہے۔ فرمایا جو ٹہنی جو ہے وہ درخت کے ساتھ لگے گی
اسے پانی ملے گا، وہ درخت کے ساتھ جڑی رہے گی، اس کی نسبت جو ہے وہ کامل رہے گی، انشاءاللہ العزیز اس پہ شریعت مبارکہ کی بہار آ جائے گی۔ پھر فرمایا کہ جو نیکوں کے سنگ لگ جاتا ہے، جو نیک لوگوں کے ساتھ اپنی صحبت کر لیتا ہے، نیک لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھنا بیٹھنا کر لیتا ہے، پھر اس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اس پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو سیدی اعلیٰ حضرت گولڑوی کے مرید ہیں اور علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں اور شیخ ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک دفعہ حضرت مخدوم الملک کے پاس تشریف لائی تو بات چلی کہ اپنے جو موتا ہیں، اپنے جو فوت ہونے والے بندے ہیں، ان کو کسی اللہ والے کے پاس دفن کیا کرو۔ تو سوال کیا مخدوم صاحب نے کہ حضرت اس پہ کیسے رحمت ہوگی؟ اب جواب اس کا انہوں نے کتاب سے نہیں دیا، فوراً انہوں نے کہا حضرت پہلے وہ بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے، حضرت بڑے بڑے پنکھے ہوتے تھے، وہ پنکھے سے ہوا دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا قبلہ یہ جو پنکھے والا ہوا مجھے دے رہا ہے یہ میرے لیے ہے نا خالص؟ انہوں نے کہا جی آپ کے لیے انتظام کیا۔ کہتے ہیں یہ 5 بندے جو ہیں اور بیٹھے ہوئے ان کو بھی تو ہوا لگ رہی ہے۔ اللہ والے کے ساتھ صحبت ہو جائے، اللہ والے کے ساتھ نسبت ہو جائے تو بندے کی زندگی میرے دوستوں بدل جاتی ہے۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں جن کے ہم مرید ہیں ان کی تو ایسی بہت ساری کرامات ہیں، بہت ساری اللہ رب العالمین نے، کیونکہ یاد رکھیے یہ عقیدت کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کی بات ہے کہ عزت جو ہے مومنین کے لیے ہے، اللہ مومنین کو عزت عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن پڑھتے پڑھتے جب آپ حضرت سلیمان علیہ السلام والا واقعہ پڑھیں گے پھر آپ کو اللہ والے کی طاقت کا پتہ چلے گا کہ جناب آصف بن برخیہ نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت جو ہے وہ وہاں سے وہ لے آئے۔ اور پھر ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے علماء، میری امت کے علماء جو ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی شانیں عطا فرمائی ہیں، ان کو اللہ رب العالمین نے بڑی طاقتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ ان کی ٹھوکروں سے، جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی ٹھوکروں سے سلطنتیں بنتی ہیں اور سلطنتیں بگڑتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان کی ٹھوکروں سے اللہ رب العالمین ملکوں کو برباد بھی کر دیتا ہے اور ان کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین خاندانوں کو آباد بھی کر دیتا ہے اور ملکوں کو آباد بھی کر دیتا ہے۔ آج میرے دوستو دعوت فکر ہے، آپ دیکھیں کہ جنہوں نے اللہ کو منایا، اللہ کے احکامات پہ خود بھی چلے اور اپنے مریدین کو بھی چلایا اور دنیا کو طلاق دی، تو حضرت داتا گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں کہ 956واں عرس ان کا ہو رہا ہے۔ ایک قبر ہے نا، قبر تو صادقہ میں بڑی قبریں ہیں، رحیم یا خان چلے جائیں بڑی قبریں ہیں، یہ کیسی قبر ہے کہ یہاں سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے، ہم وہاں سے یہاں سے سفر کر کے ہم جو ہے وہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دیتے ہیں اور اللہ نے ان کو اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ مقام داتا پہ وہ اللہ رب العالمین نے ان کو پہنچایا ہے کہ تو داتا ہے اے علی حجویری، تو داتا ہے، تو مخلوق خدا کے لیے فضل مانگ، میں تیری دعا سے ان پہ فضل کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے میرے دوستو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا۔ فرمایا کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کا ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ چیز جہاں ہے کیا کہ لوح و قلم تیرے ہیں۔ میرے دوستو 7 ستمبر جو ہے یہ ایسے نہیں آیا، یہ قربانیاں تھیں۔ آخری بات کر کے پھر انشاءاللہ العزیز میں اجازت چاہوں گا، 7 ستمبر کو قادیانی غدار جو ہیں، قادیانی مرتد جو ہیں، اللہ رب العالمین نے پاکستان میں ان کو اس وقت کے علماء اور اس وقت کی جو حکومت تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ کی،
ان کی جو حکومت تھی اس میں ان مرتد اور کافر اور دجال کو اللہ رب العالمین نے پاکستان سے ختم کیا۔ یقین فرمائیں اس کے پیچھے سیف چشتیائی ہے، اس کے پیچھے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی محنت ہے۔ جب آپ لاہور میں تشریف لائے اور مرزا بدبخت کو مناظرے کے لیے آپ نے اس کا چیلنج قبول کیا، اس نے چیلنج کیا تھا میرے شیخ کو، نہیں پوری امت مسلمہ کو کہ آؤ میرے ساتھ مناظرہ کرو۔ جب اشتہار چھپ گئے، ایک اس کا مولوی تھا جو مرزا قادیانی کا، اس نے خط لکھا، گولڈا شریف خط پہنچا اور حضرت کے پاس وہ خط گیا، حضرت نے اس کا مناظرے کا چیلنج قبول کیا اور حضرت لاہور تشریف لائے۔ سیدی نصیر ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرا دادا پنڈی اسٹیشن پہ آیا نا تو اس وقت ان کی جیب میں لاہور کا کرایہ بھی نہیں تھا، توکل کا یہ عالم تھا، اور مریدوں کا عالم یہ تھا کہ سونے کی بوریاں بھی اٹھا کے پیر کے ساتھ چل رہے۔ یہ ہیں وہ پیر جن کی اللہ پہ نظر ہوتی ہے، یہ آج کل کے پیر نہیں ہیں جو لینڈ کروزروں پہ بیٹھے اور مریدوں کی جیبوں پہ نظر ہو، نعرہ تکبیر، صرف مریدوں کی جیبوں پہ نظر ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ نظر ان کی ادھر ہوتی تھی۔ شاعر اسی لیے کہتا ہے پلے خرچہ نہیں رکھ دے پنچھی تے درویش، جنہاں نو تقوی رب دے انہاں نو رزق ہمیش۔ سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب لاہور تشریف لائے۔ اور ایک اور بات بھی میں سامعین کی نظر کروں، یہ جو مینار پاکستان ہے یہ عین اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ سیدی اعلیٰ حضرت امام المسلمین مامور من رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب کا خیمہ تھا۔ یہ بالکل اسی جگہ پہ مینار پاکستان بنا ہوا۔ آپ آئے، مرزا قادیانی نہ آیا، وہ دجال تھا، وہ کیسے آتا؟ بڑی جناب باتیں شروع ہو گئی، پھر آخر مبالے پہ بات آ گئی کہ تم دعا کرو اگر تم سچے ہو، ہم دعا کرتے ہیں ہم سچے ہیں۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا، آپ کے ایک ارشاد کا مفہوم ہے کہ قادیانی اپاہج کی بات کرتا ہے، میرے آقا کی نبوت کا مسئلہ ہے۔ اگر مہر علی شاہ کو آج کہے گا کہ قادیانی اگر یہ شرط رکھ دے گا کہ مردے زندہ کرنے ہیں تو آج مہر علی شاہ انشاءاللہ مردے بھی زندہ کر دے گا، کیونکہ آقا کی نبوت کا مسئلہ ہے۔ طاقت کا یہ عالم تھا کہ علی کا لال جو علی کی طاقتیں لے کے نکلا، دنیا کفر میں زلزلہ آ گیا، اور آج تک الحمدللہ قادیانی بھاگ گئے، نیست و نابود ہو گئے، اور الحمدللہ وہ کھل کے جو ہے وہ سامنے نہیں آتے۔ سرکٹا دشمن ہے، سرکٹا دشمن ہے، اپنے آپ کو آپ میں بیٹھ کر مسلمان شو کرے گا، نہیں بتائے گا بدبخت، نہیں بتائے گا آپ کے ساتھ کھائے گا پیے گا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ قرآن بھی گفٹ دے رہے ہیں۔ آج کل تو مجھے پتہ چلا قرآن بھی گفٹ دے رہے ہیں، لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جس طرح آپ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آپ کو تھوڑی سی نظریں بھی کھولنی ہیں کہ دشمن کہاں پہنچ گیا ہے، بدبخت جو ہے وہ کیسے کیسے وار کر رہا ہے۔ آج میرا مسلمان بزنس مین اپنے بزنس پہ فوکس کیے ہوئے ہے، دین پہ فوکس نہیں کیے ہوئے، اسی لیے تو ہماری نئی نسل جو ہے وہ برباد ہو گئی ہے۔ ہر چیز اپنے اصل کی طرف ہے، ہم اپنے اصل کی طرف آئیں گے۔ اصل کیا ہے؟ اصل قرآن ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل حدیث ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل بزرگان دین کی صحبت ہے، جو بندے کو یکسر چینج کر دیتی ہے، اور ان کی صحبت میں آ کے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے تو خدا کی قسم اسے پیسہ بھی ملتا ہے، اسے رزق بھی ملتا ہے، اور وہ فضل والا رزق بھی ملتا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ہمیں سوچنا، یہ دعوت فکر ہے جو میں آپ کو دیے جا رہا ہوں۔ آنکھیں کھولیں، ختم نبوت پہ ہمیں آنکھیں کھولنی ہیں کہ قادیانی مردود جو ہے وہ کس طرح ہم پہ اٹیک کر رہا ہے۔ ابھی حال ہی میں آپ کو بتاؤں آخری بات کر کے، یہ حکومت کے لیے بہت، یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے سمجھ لیں کہ یہ جنت خرید لی ہے، کہ جو ختم نبوت کا کالم جو ہے وہ انہوں نے نکاح نامے میں شامل کیا ہے۔ ایسے بدبخت ہیں
کہ مسلمان خواتین کے ساتھ نکاح کر رہے، ایسے بدبخت ہیں۔ ارے یار تم کافر ڈکلیئر ہو، عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا، یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا۔ جب تم میرے آقا کی نبوت کے منکر ہو تو پھر کھل کے کہو کہ ہم قادیانی ہیں۔ یہ دیکھ لیں ان کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے، یہ اتنے ڈرپوک ہیں کہ یہ سرے عام آپ کو قادیانی نہیں کہیں گے، قطعی طور پہ قادیانی نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ ڈرتے ہیں کہ جب ہم ان کو قادیانی کہیں گے یہ تو بھاگ جائیں گے، پرے چلے جائیں گے۔ آج کل جاہل مسلمان کو بھی پتہ ہے قادیانی کافر ہے۔ یہ آرام آرام سے سکون سے آپ پہ حملہ کریں گے، اور پہلے آپ کو کھانا کھلائیں گے، پہلے آپ کو پیسے دیں گے، اور جناب والا پھر جو ہے آپ کو پتہ نہیں کیا کیا دے کے اور آپ کا ایمان چٹ۔ اور یاد رکھیے گا کہ ختم نبوت جو ہے اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فرض ہے۔ بلکہ ہمارے بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان قادیانی سے ملتا ہے تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنبد خضرا میں دکھتا ہے۔ ہم اس طرف غور نہیں کر رہے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ختم نبوت الحمدللہ اپنے مشن میں کامیاب ہے۔ تحفظ ختم نبوت کے سلسلے میں ہماری درگاہ میں 2 بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، ایک 25 اگست کو اور ایک 28 ربیع الثانی کو ہوتی ہے الحمدللہ، جس میں علماء تشریف لاتے ہیں، پیران عظام تشریف لاتے ہیں اور اپنی اپنی خدمات پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ کام الحمدللہ ہم نے کیا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل تھی۔ 7 ستمبر تھا، فتح مبین کا دن تھا۔ یہ الحمدللہ بڑی نسبتیں ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں جو ہے وہ اس فتنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔